واٹر سائیکل کیا ہے؟ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ پانی سمندر کی شکل میں زمین پر موجود ہے. ہر دن بارش ہوتی رہتی ہے، پریسیپیٹیشن ہوتی رہتی ہے، لیکن پانی کم پڑتا دکھائی نہیں دیتا. تو پانی جو ہے، پانی ایک سائیکل کی صورت میں سرکولیٹ کرتا رہتا ہے زمین اور ایٹماسفیئر کے درمیان. یہ جو سرکولیشن ہے، یہ جو سائیکل ہے پانی کا، یہ تقریباً 3 فارم میں ہو سکتا ہے. یہ تقریباً 3 فیزز میں ہو سکتا ہے. ایک پانی لیکوڈ فارم میں، دوسرا جس طرح ہم عام طور پر پانی کو دیکھتے ہیں لیکوڈ فارم میں، دوسرا سالڈ یعنی آئس فارم میں، اور تیسرا گیسلس فارم میں یعنی کہ واٹر ویپر کی شکل میں، آبی بخارات کی شکل میں. اس پروسیس میں 4 پروسیس شامل ہیں، جس میں ایواپوریشن ہے، کانڈنسیشن ہے، پریسیپیٹیشن ہے اور رن آف ہے. ایواپوریشن کیا ہے؟ پانی جس طرح لیکوڈ فارم میں زمین پر موجود ہے، اس کا آبی بخارات میں تبدیل ہو جانا، اس کو ہم ایواپوریشن کہتے ہیں. اس کی ایک مین وجہ ہے ایواپوریشن کی، وہ ہے ہیٹ، ٹمپریچر. زمین پر جب بھی سورج کی روشنی پڑتی ہے، ہیٹ پڑتی ہے، اس کی وجہ سے پانی آبی بخارات میں تبدیل ہوتا ہے، یعنی ایواپوریشن ہوتی ہے. جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم پانی کو چولہے پر چڑھاتے ہیں تو وہ ایواپوریٹ کرنا شروع کرتا ہے. اس طرح ایک چیز ٹرانسپائریشن ہے. ٹرانسپائریشن اس چیز کو کہتے ہیں کہ زمین پر جو ویجیٹیشن موجود ہے، پودے ہیں، درخت ہیں، ان کے لیوز، پتوں سے آبی بخارات کا ایٹماسفیئر میں داخل ہونا، اس کا ٹرانسپائریشن کہتے ہیں. اس کے بعد تقریباً 37 بلین ٹن پانی ایک دن میں ایواپوریٹ ہوتا ہے، جو تقریباً زمین پر موجود، یعنی ایٹماسفیئر میں جو پانی موجود ہے، زمین پر موجود ہے، اس کا 1% ہے. اور 90% ایواپوریشن جو ہے وہ لیکس سے، اوشن سے، یعنی مین چیز اوشن سے ہوتی ہے. 90% ایواپوریشن اوشن سے ہوتی ہے، یعنی جو پانی 37 بلین ٹن پانی ایواپوریٹ ہوتا ہے دن میں، اس میں 90% اوشن سے اور 10% ٹرانسپائریشن سے. اس کے بعد کنڈنسیشن ہے. جب ایواپوریشن ہو جاتی ہے، آبی بخارات فضا میں چلے جاتے ہیں، تو بلندی پر ایک فیز ایسا آتا ہے، ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے جہاں پر ٹمپریچر کم ہوتا ہے اور جو آبی بخارات ہیں وہ لیکوڈ فارم، پانی کی لیکوڈ فارم میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کو ہم ڈیو پوائنٹ کہتے ہیں. اور اس کو ہم کنڈنسیشن کہتے ہیں، یعنی کہ وہاں پر پانی کا، یعنی آبی بخارات کا ڈراپس میں تبدیل ہونا، لیکوڈ فارم میں تبدیل ہونا، آئس کرسٹل میں تبدیل ہو جانا، اس کو ہم کنڈنسیشن کہتے ہیں. بعض اوقات ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جو واٹر ویپر ہیں وہ ڈراپس کی شکل اختیار نہیں کرتے، لیکوڈ فارم میں نہیں آتے، بلکہ ڈائریکٹلی آئس کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، جس کو ہم ڈیپوزیشن کہتے ہیں. اس کے بعد ایک مین چیز جو ہے دوسرے میں ہمارے ایٹماسفیئر میں، وہ ہے ڈسٹ پارٹیکلس. ڈسٹ پارٹیکلس پر ہی ہمارے جو ڈراپس ہوتے ہیں پانی کے، وہ ان کا جو نیوکلیس ہوتا ہے وہ ڈسٹ پارٹیکل ہوتا ہے. اس کے بعد کلین ہوتی ہے اور مختلف ڈراپس آپس میں ملتے ہیں، جس سے کلاؤڈز بنتے ہیں. مختلف کرسٹلز، آئس کرسٹل ملتے ہیں، جس سے کلاؤڈز بنتے ہیں. اور جب یہ وزن بڑھتا ہے ان کا اور پریسیپیٹیشن ہوتی ہے، یعنی کہ وہ آئس کی شکل میں، پانی کی شکل میں زمین پر آنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کو ہم پریسیپیٹیشن کہتے ہیں. فال آف موئسچر فرام ایٹماسفیئر ٹوارڈ ارتھ، یعنی کہ ایٹماسفیئر سے موئسچر کا، پانی کا زمین پر آنا پریسیپیٹیشن کہلاتا ہے. وہ ہیلنگ کی شکل میں ہو سکتا ہے، ڈرزلنگ کی شکل میں ہو سکتا ہے، سلیٹ کی شکل میں ہو سکتا ہے. اس کے بعد فوگ کی شکل میں ہو سکتا ہے، مسٹ کی شکل میں ہو سکتا ہے. فوگ اور مسٹ میں یہ فرق ہے، جب دھند وغیرہ بنی ہو، جس کو فوگ ہم کہتے ہیں عام طور پر. فوگ یہ ہے کہ اگر ہم 1 کلومیٹر تک دیکھ سکتے ہیں تو وہ فوگ ہوگا، اگر نہیں دیکھ سکتے تو وہ دھند ہوگی، مسٹ ہوگی. اس کے بعد آخری فیز جو ہے وہ ہے رن آف.
جب پریسیپیٹیشن ہو جاتی ہے تو زمین پر پانی پہنچتا ہے، کچھ حصہ پانی کا تو نیچے چلا جاتا ہے، جو گراؤنڈ واٹر کہلاتا ہے، جو گراؤنڈ واٹر کا حصہ بن جاتا ہے۔ گراؤنڈ واٹر یعنی کہ زمین کے نیچے گیا وہ گراؤنڈ واٹر کہلایا، اور کچھ حصہ زمین پر بہنے لگتا ہے، وہ سرفیس زمینی سرفیس پر ایک ندی کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ ڈرینیج بیسنس کی شکل میں ہو سکتا ہے، وہ چینل رن آف ہو سکتا ہے، وہ ریورز کی شکل میں، اسٹریم کی شکل میں بہتا ہے، اور جو ریورز ہیں، اسٹریمز ہیں، پھر وہ سمندر میں داخل ہو جاتی ہیں۔ سمندر سے پھر ایواپوریشن ہوتی ہے، اور پھر کنڈنسیشن ہوتی ہے، پھر پریسیپیٹیشن ہوتی ہے، پھر رن آف ہوتا ہے۔ رن آف کے بعد پھر پانی اوشنز میں داخل ہوتا ہے، اسٹریمز وغیرہ وجود میں آتی ہے، اس کے بعد اوشنز، وہاں سے پھر ایواپوریشن ہوتی ہے۔ تو یہ واٹر سائیکل ہے۔